السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تلقوا ایدیکم الی التہلکہ. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قد يجعل الله تعالى بإرادته مخالطة الصحيح من به شيء من هذه العيوب سببا يحدثونه به. السنن الصغير جلد سوم حدیث نمبر 2515. محترم سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کے تحت لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اللہ کی طرف سے وبا. اور وہ وبا ایسی وبا ہے ایک آدمی کی طرف سے، ایک آدمی دوسرے آدمی کی ملاوٹ سے وہ وبا اور پھیل جاتی ہے. یعنی اچھے آدمی جو تندرست صحیح الجسم ہے، یہ آدمی جس کو بیماری ہے وہ اللہ کی طرف سے وبا ہے، اس کے ساتھ مل جائے تو پھر وہ وبا ان کو پکڑ لی. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صاف صحیح انداز سے بتا دیا کہ جس گاؤں میں یعنی اذا سمعتم به فلا تدخلوا علیہ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَفِرُّوا مِنْهُ. یعنی جہاں تم سنتے ہو کہ یہاں وبا ہے، یہاں طاعون کی بیماری ہے، یہاں مہاماری ہے، تو ایسی جگہ تم مت جاؤ. کیوں؟ اگر وہاں تم پہنچو گے تو وہ بیماری تم کو لاحق ہو جائے گی. اس کا اندیشہ ہے، اس کا خوف ہے، اس کا ڈر ہے. چنانچہ تم ایسی جگہ ہرگز نہ پہنچو. اب رہی بات کہ تم جس جگہ پہ ہو، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، جس جگہ پہ تم ہو اور اس جگہ وبا پھیلی ہوئی ہو، مہاماری پھیلی ہوئی ہو، تو ایسی صورت میں تم وہاں سے بھاگو مت، وہاں سے جاؤ مت، وہاں سے ہٹو مت، وہاں سے ٹلو مت. جو مقدر میں ہے تمہارا وہ تم کو ہوگا. اگر تم کو وہ ہونا ہے، وہ وبا تم کو پکڑے گی تو تم پھر کسی صورت میں، کسی حالت میں تم اس سے بچ نہیں سکتے. اگر تم کو نہیں ہوگا، وہ بیماری تم کو نہیں پائے گی، نہیں پکڑے گی، نہیں آئے گی، تو تم بچ گئے. چلیے، اللہ عز و جل قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بتا رہے ہیں لا تلقوا ایدیکم الی التہلکہ. اے لوگو، اے مسلمانوں، اے مومنوں، ارے تم اپنے ہاتھ کو ہلاکت میں مت ڈالو، تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو.
یہ پھر کیسے؟ آدمی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے؟ کوئی ایسا آدمی ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دے، اپنے آپ کو بربادیت کی راہ تک پہنچا دے؟ کوئی ایسا آدمی ہے؟ ہم تو جہاں تک سوچ رہے ایسا آدمی ہے ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں سمجھنے کے ہیر پھیر سے ایسا ہو جاتا ہے، بوجھنے کی ہیر پھیر سے ایسا ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ کو بتاؤں، تقدیر کر کے ہم لوگ مر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگ حدیث کی گہرائی تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں کہ اگر ہم کو ہونا ہے، ہمارا مقدر میں ہے، تو ہم کتنی ہی کوشش کریں ہم کو وبا آ جائے گی، وبا پکڑ لے گی، اس مرض میں ہم مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ جھل پانا ہے، یہ بیوقوفی کی ایک پہچان ہے، یہ بیوقوفی کی ایک علامت ہے۔ آپ کو بتاؤں، چھت کے اوپر چڑھ جائیے اور چڑھ کر کے آپ چھت سے نیچے کی طرف چھلنگ لگائیے، کود پڑیے۔ اس کے بعد آپ بولیے گا کہ ارے ہمارے مقدر میں جو ہونا ہے وہ ہوگا، ہم گر جاتے ہیں، جو ہونا ہے وہ ہوگا۔ اگر مقدر میں ہے کہ ہم بچ جاؤں تو بچ جاؤں گا، اور مقدر میں ہے تو پھر کہ ہم مر جاؤں گا تو مر جاؤں گا۔ کیا بولے گا اس کو؟ یہ بیوقوف نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ جاہل نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ اجہل ہے، جاہل ہی نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی کہے یعنی تنور جلتا ہے، اس میں آگ ہے، اور اس میں انگلی کو ڈال دے کہ اگر مقدر میں ہے ہمارا تو انگلی جلے گی، مقدر میں نہیں ہے تو پھر انگلی نہیں جلے گی۔ کیا آپ اس کو تسلیم کر لیں گے؟ آپ اس کو مان جائیں گے یا کیا بولیں گے؟ ارے یہ تو ایک بیوقوف کی علامت ہے، یہ بڑا بیوقوف آدمی ہے، بڑی بیوقوف خاتون ہے، ایسا ہی نہ بولیں گے؟ اسی لیے اللہ عز و جل فرقان حمید میں بتا رہے ہیں کہ لا تلقوا ایدیکم الی التہلکہ، اے مومنوں، اے مسلمانوں، اے لوگوں، تم لوگ اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف مت پہنچو، اپنے نفس کو، اپنی جان کو ہلاکت کی طرف مت لاؤ۔ کیا پتہ چلا؟ اللہ عز و جل کے نبی نے بتایا قد یجعل اللہ تعالی بارادتہ مخالطۃ الصحیح من به شیء، اللہ اپنے ارادے سے، اپنے من کے مطابق، اپنے ارادے سے کیا کرتا ہے؟ جو برے آدمی ہے اور جو اچھے آدمی ہے، تو صحیح الجسم آدمی، اگر وہ برا آدمی یعنی جس کے اندر کیا ہے، وہ وبا ہے، کرونا وائرس اس کے دل میں سمایا ہوا ہے، تو ایسے آدمی کے ساتھ ملاوٹ سے، آنے جانے سے، اس کے ساتھ رہنے سہنے سے، اس کے ساتھ چلنے پھرنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ وہ عیوب ان کو گھیر لیتے ہیں، وہ بیماری ان کو گھیر لیتی ہے، وہ بیماری ان پر آ جاتی ہے۔ یہ حدیث السنن الصغیر جلد سوم اور حدیث نمبر 2515 میں۔ تو یہی ہے ہلاکت، یہی ہے ہلاکت، یہی ہے بربادیت، اپنے آپ کو بربادیت کی طرف پہنچا دینا۔ ارے اس کو ہے یا نہیں ہے ہم کو تو پتا نہیں، اگر اس کے سب خدا نخواستہ مل جاتے ہیں تو ہم کو ہو گیا تو پھر کیا ہو گیا؟ ہم اپنے بیٹے کو بھی لے لیں گے، اپنی بیوی کو بھی لے لیں گے، اپنے دوست احباب کو بھی لے لیں گے۔ حالانکہ اللہ عز و جل نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ارے اپنے آپ کو بچاؤ پھر دوسرے کو بچاؤ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں بتا رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف مت پہنچاؤ، اپنے نفس کو، اپنی جان کو ہلاکت کی طرف مت لے جاؤ۔ یہی ہے محترم سامعین،
اللہ عز و جل کے نبی نے بیان فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتى يعلنوا بها الا فشا فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا. ابن ماجہ باب العقوبات. محترم سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کوئی بیماری ظاہر نہیں ہوتی ہے، کوئی فاحشہ کام، کوئی غلط کام ظاہر نہیں ہوتا ہے کسی قوم میں کبھی بھی، حتی یعلنوا، یہاں تک کہ وہ لوگ اس کا اعلان نہ کر دیں، اس کو ظاہری طور پر نہ کر دیں. تو جب کسی قوم کے اندر یہ برائی، یہ خرابیاں، یہ گناہ ظاہری طور پر ہوگا، لوگ اس کو ڈکلیئر کر کے کریں گے، ظاہری حیثیت سے کریں گے، تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں الا فشا فیہم الطاعون، مگر ایسی صورت میں طاعون کی بیماری پھیل جاتی ہے، طاعون آ جاتا ہے، مہاماری آ جاتی ہے. بس مہاماری ایسی ہی نہیں، والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم، بلکہ ایسی بیماریاں، ایسی مصیبتیں، ایسی بیماری پھیل جائے گی کہ ہمارے پہلے، ہم سے پہلے جو سلف صالحین، جو قوم، جو لوگ گزر گئے، اب اس کے اندر ایسی بیماری آ ہی نہیں تھی. تاہم ایسی بیماری کو اللہ عز و جل لا کے کھڑا کر دیں گے، ہمارے سامنے حاضر کر دیں گے، اور اس مصیبت میں، اس وبا میں، اس بیماری میں، اس مہاماری میں کیا ہو جائیں گے؟ ہم لوگ مبتلا ہو جائیں گے. یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے. محترم حضرات، تو اب اپنے نفس کا جائزہ لیں، اپنے گاؤں کا جائزہ لیں، اپنے شہروں کا جائزہ لیں کہ کون ایسی خرابیاں، کون ایسے گناہ نہیں پائے جاتے ہیں جو عوام میں نہیں ہیں، کون ایسی برائیاں نہیں ہیں جو عوام میں نہیں پائے جاتے ہیں، لوگوں کے اندر کون ایسا گناہ ہے جو نہیں دیکھ پاتے ہیں. تو اللہ کا عذاب آئے گا ہی، اللہ کا عذاب تو آئے گا ہی، اس سے کسی لوگوں کو چھٹکارا نہیں، اور اللہ کا عذاب آ جائے. محترم سامعین، تو پھر دوسری حدیث کی طرف آئیے. یہ کیا ہوتی ہے؟ بیماری پھیل جاتی ہے، آ جاتی ہے، لیکن ایک حدیث میں ہے، اللہ عز و جل کے نبی نے بیان فرمایا، حدیث یہ بخاری کی ہے، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوا. یہ حدیث بخاری کی ہے، کتاب الطب میں ہے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ لا عدوى، بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے، خود بخود وہ بڑھتی نہیں ہے، خود بخود وہ پھیلتی نہیں ہے. ولا طیرۃ ولا ہامہ، اور نہ کہ کوئی چڑیا جس کو اڑا کر ہم بدفانی لیں کہ دہنی طرف گیا، دہنی طرف گئی تو ہماری یہ برائی ہے، بائیں طرف گئی تو ہماری بھلائی ہے. ایسے یہ بھی نہیں ہے. اور نہ کہ سفر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ بدفال کا ہے، اس میں خرابی ہوگی، ایسا بھی نہیں. ولا نما، نہ کہ فلاں ستارے سے، فلاں تارے سے کہ یہ تارا نکل آیا، یہ ستارہ نکل آیا، اس کے چلتے ہمارے اندر وبا پھیلی، یہ ستارہ نکل آیا، اس کے چلتے بارش برسی، یہ ستارہ نکل آیا، اس کے چلتے پتھر برسا. ایسا نہیں ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ یہ سب تو ہے نہیں. حدیث اس پر دال ہے. محترم سامعین، ذرا غورنے کی بات ہے.
غور کرنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، سمجھنے کا انتر ہے۔ لا عدوہ، بیماری خود بخود متعدی نہیں ہوتی ہے، بیماری خود بخود متعدی نہیں ہوتی ہے، لیکن اہل عرب کا وہ جو ادیان باطلہ کے پیکر تھے ان لوگوں کا کہنا تھا کہ بیماری خود بخود متعدی ہوتی ہے، لیکن ایسا ہے نہیں، بلکہ بیماری پھیلتی ہے اللہ تعالیٰ کے ارادے سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ تعالیٰ کا ارادہ کا وہ منکر تھا۔ تو چنانچہ اسی صورت میں اس کے عقل کو، اس کے شعور کو دیکھتے ہوئے، اس کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا لا عدوہ، بیماری خود بخود متعدی نہیں ہوتی، یعنی اللہ کی اجازت سے، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو بیماری بڑھ جاتی ہے، اور اس کا منکر تھا۔ چنانچہ اس کی تردید کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لا عدوہ ولا طیر۔ تو پتا چلا معاملہ حل ہو گیا کہ خود بخود بڑھتی نہیں ہے، لیکن ان کا عقیدہ تھا کہ خود بخود بیماری بڑھتی ہے۔ تو اب چلیے، میں نے جو بتایا کہ اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف مت ڈالیے، کیونکہ اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف ڈالنا یہ صحیح نہیں ہے، یہ بیوقوف کی پہچان ہے، یہ بیوقوفی کی علامت ہے۔ تیسری دلیل عن ابی ملیکہ ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ مر بامرأة مجزومة وهي تطوف بالبيت فقال لها يا أمة الله لا تؤذي الناس لو جلست في بيتك لكان خيرا لك۔ موطأ امام مالک کتاب الحج حدیث نمبر 845۔ حضرت ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی ایک عورت کے ساتھ سے یا آپاس سے گزرے، ایسی عورت جس کو کوڑ کی بیماری تھی۔ اب کوڑ کی بیماری تھی، ایسی صورت حال میں وہ خانہ کعبہ کی، بیت اللہ کی طواف کر رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خطاب کر کے فرمایا یا امت اللہ، اے اللہ کی باندی، لا تؤذی الناس، لوگوں کو تکلیف مت دے، لوگوں کو تکلیف مت دے۔ اس کو کوڑ کی بیماری ہے اور وہ خانہ کعبہ کی طواف کر رہی ہے، اچھا کام کر رہی ہے، عبادت کر رہی ہے، تاہم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسے بتایا کہ تم لوگوں کو تکلیف مت دو۔ کیا لوگوں کو کچوکا لگا رہی تھی؟ کیا لوگوں کو گالی گلوچ بک رہی تھی؟ کون سی تکلیف وہ لوگوں کو دے رہی تھی؟ کوئی تو تکلیف دے ہی نہیں رہی تھی۔ کیوں بتایا؟ یہی سمجھنے کی بات ہے کہ ارے جو تمہارے جسم میں کوڑ کی بیماری ہے، تم کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہو، تم یہاں گھومتی رہو گی، طواف کرتی رہو گی، ہو سکتا ہے کہ تمہاری بیماری اور دوسروں کو پکڑ لے، دوسروں کو اپنے لپیٹ میں لے لے۔ اسی کے چلتے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بتایا کہ یا امت اللہ لا تؤذی الناس، اے اللہ کی باندی، ارے لوگوں کو تکلیف مت دے۔ میں تم کو ایک اصول بتا رہا ہوں، لو جلست فی بیتک لکان خیر لک، ارے اللہ کی باندی، اللہ کی بندی، اگر تم اپنے گھر میں بیٹھی رہتے تو یہی تیرے لیے بہتر ہوتا۔ کیا پتہ چلا؟ کیا سمجھے؟ کیا معلوم؟ کون سی معلومات آپ کو حاصل ہوئی؟ کیا سمجھے اس حدیث سے؟ حدیث سے تو وہی سمجھ میں آیا کہ یہ بیماری، یعنی اللہ کے نبی نے جو بیان فرمایا کہ مخالطت صحیح ہے، یعنی صحیح الجسم تندرست آدمی کا ملاوٹ اگر کسی
یعنی جس کو مہاماری یا تو کرونا جیسی وبا اور طاعون جیسی وبا والے آدمی کے ساتھ خلط ملط ہو مل جائے تو یہ بیماری اس کو لگ جانے کا اس کو مل جانے کا اندیشہ ہے. چنانچہ ایسی صورت کو دیکھتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بیان فرمایا یا مت اللہ، اے اللہ کی باندی، تم لوگوں کو تکلیف مت دو، یعنی طواف کرنا بند کر دو اور جاؤ اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ. محترم حضرات، تیسری حدیث، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ينبغي للمؤمنین ان يذل نفسه. قالوا كيف يذل نفسه؟ قال يتعوذ من البلاء لما لا يطيق. اخرجہ ترمذی، حدیث نمبر 2254. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اے مومنوں، اے منی رام پور کے مومنوں، پاکور کے مومنوں، یلامی اور تارا نگر کے مومنوں، تمہارے لیے یہ لائق زیبا نہیں ہے، تمہارے لیے تشفی بخش نہیں ہے، تمہارے یہ قابل قبول نہیں ہے. یعنی کسی بھی مومنین کے لیے یہ قابل قبول نہیں ہے، لائق زیبا نہیں ہے ان یذل نفسہ، کہ اپنے نفس کو ذلیل کر دے، رسوائی کی طرف پہنچا دے، ہلاکت کی طرف پہنچا دے. اب لوگوں نے اعتراض کر دیا، قالوا کیف یذل نفسہ، اللہ کے نبی آپ جو بتا رہے ہیں لوگ اپنے نفس کو کیسے ذلیل کر دیتا ہے، ہلاکت میں کیسے ڈال دیتا ہے، بربادیت میں کیسے ڈال دیتا ہے، ہم لوگ کو تو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، ہم لوگ کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے، کیسے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دے گا. بولے لوگو، مومنوں، اے اصحاب گرامی، سن لو، یتعرض من البلاء لما لا یطیق. ارے لوگ ایسی بلا کا سامنا کرتے ہیں جس سے بھاگنے کی طاقت ہی نہیں، جس سے بھاگنے کی طاقت ہی نہیں، جس سے بچنے کی طاقت ہی نہیں. اب وہ اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے، اس کے سامنے کر دیتا، اپنے آپ کو اس کی طرف حوالہ کر دیتا ہے. یہی ہے اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈال دینا. اب اپنے بھائی کو کرونا وائرس ہوا، اب اس کے پاس چلے، اب اس سے ملے جلے تو وہ اب آپ کو آ جائے گی، وہ اب آپ کو گھیر لے گی، وہ مرض آپ کو گھیر لے گی. تو کیا ہوا؟ آپ اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈال کے نہیں؟ جواب دے سکتے ہیں؟ ممکن ہے؟ جواب دینے کا امکان ہے؟ نہیں ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے اللہ عز و جل نے فرقان حمید میں بیان فرمایا، لا تلقوا ایدیکم الی التہلکہ. اے مومنوں، اے مسلمانوں، اے مومنات، اے خاتونان، تم اپنی جان کو، اپنے نفس کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو. یہی سے میں اپنی تقریر کو اختتام کرتا ہوں. یا الہ العالمین، تو ہم لوگوں کو سمجھنے کی توفیق دے، صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، کہ ہم اس کو سمجھے یہ بیماری کیسی ہے، یہ متعدی ہے، یہ کیا کہتے ہیں، یہ پھیلتی ہے نہیں ہے، اچھے آدمی کو پکڑ لیتی ہے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.